بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، زندگی بدل دینے والے بیانات کے چینل پر ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے بیان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ بیان کا موضوع ہے بے نمازی کا انجام۔ مقرر ہیں حضرت مولانا قاری عبدالغفور حقانی صاحب۔ تو آئیے یہ بیان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ وہ دیکھو گھر بے نماز جہنمی ہے، لوگ گھر ہر قرآن شریف ہے بے نماز جہنمی ہے، اے آدم جہنم قبول ہے، نماز نہیں سے پڑھ دے۔ اکثر عورتیں بے نماز، مرد بے نماز، کون سمجھاوے نہ کو تے خانپور کٹورے میں گیا، اسے ایک وسطی ہے، میں واز کرنے نہ ہوں نا، وہ میری بڑی خدمت کریں۔ اسے ایک عورت ہے، اندے 18 بال ہیں، 6 دھیاں تے 12 پتر، تے جڑے پتر گڑے کو چہرے تے ایمان دا نور چمکدا کھڑے، اور قسم چاہتے میں کو وسطی والے آکھے ایک گھر جڑا ہے نا، اندے پتر میں کو آکھے جو ساری اما 7 سال دی عمر دے بعد اج تک ساری اما کرو بغیر عذر دے نہ کریں نماز قضا تھی نہ تہجد قضا تھی۔ میں کہ کیویں تیری اما نماز پڑھ دیے، عورتاں دا کپڑے دھوندے ہوئے نماز ختم، مہمان زیادہ آ گئے روٹی پکانے نماز ختم، تیری اما کیویں نماز پڑھ دیے؟ او وڈا پتر جڑا ہوندا میں کو دسا بیٹھا مولوی صاحب میں تے کھڑا ہونا، اما میری نواں جوڑا چاہتے مسلط ولہٹ رکھیں دیے، اما کپڑے دھوندی کھڑی ہے، اما ڈنگراں دی خدمت کریں دی کھڑی ہے، جانوراں کو گھا پیندی کھڑی ہے، اما جھاڑو دے دی پئی ہے، اما برتن دھوندی بیٹھی ہے، تے ایڈو آواز آئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کہ جی سونی آواز ہے، مؤذن ادا کرے بھاجو بھاجو جہنم کنو بچ ونجو، مسجد انتظار وچ آؤ بحث دے ٹکٹ گنو۔ میں کو آخر لگا جب اذان کی آواز آندی ہے، اما میری اتنی روٹی روک رہی ہے، اما سارے کام روکتے مشکوک کپڑے لہاتے مسلے والا جوڑا اما پاتے مسلے تے کھڑ رہی ہے۔ مول صاحبہ میں دیکھا آیا اج تک میری اما کنو بغیر عذر دے نہ تہجد قضا تھی نہ اشراق قضا تھی نہ نماز قضا تھی۔ مسلمانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، علماء موجود بیٹھے، سارا قرآن بھریا پہ نماز 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 تے جڑا حشر آپ نماز نال کیتے سے اللہ معاف کرے، بس جڑا مسلمان حشر کی کریں نماز نال، 5 نمازاں پورا نہیں تھی نہ کچھ بھی تھی ونجے، انہاں جلسے دی برکت نال تبلیغی جماعت والا اللہ سے کو اپنا خوف نصیب فرمائے، آمین۔ نماز دی پابندی وہ مرد وہ عورت کرے تھی جڑی خوف خدا دے کور سے پاس ہے۔ حضرت جنید بغدادی ایک ولی ہیں، نہ سنے تساں جنید بغدادی، انہوں نے لنگر فقیر بیٹھے ہیں، اللہ اللہ پہ کریں ہیں، کوئی 5 سال کنو، کوئی 6 سال کنو، کوئی 7 سال کنو، کوئی 8 سال، کوئی 9 سال، کوئی 10 سال، کوئی 11 سال، کوئی 12 سال، ایویں فقیر رل ملتے مطالبہ شروع کر دیتا۔ حضرت جنید صاحب سارے مرشدوں ساکو بڑا عرصہ تھی گئے تو لنگر جتنا تسبیح دسائن میں پڑھیں سے، وظیفے کتن سے، تلاوت کتن سے، ہن ساکو بیعت دی اجازت لو، پگ بدھاؤ، خلافت لو، خلیفہ بناؤ۔ تے حضرت جنید بغدادی کو ایک خلیفہ کہتے میرے کو 5 سال تھی گئے میں تو لنگر اللہ اللہ پہ کرنا، بے کہتی 6 سال تھی گئے میں تسبیح مرنا پیا، بے کہ میرے کو 7 سال، جڑا آ کے میرے کو خلافت لو، جنید بغدادی فرماون تے کو دے رہے او کو دے رہے بھائی تے کو دے رہے، او آ کہ میرے کو 10 سال تھی گئے تسبیح پہ مرنا تے کو دے رہے، ایویں سب کو آ کے دے رہے۔ بس یہ مطالبہ چل جاتا ہے کہ جٹ بندہ ہے پیا، ایویں پھٹے پرانے کپڑے، پھٹکڑی جتی، چہرے تے گرد و غبار، جٹ بندہ ہے پیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضرت پیر صاحب جنید صاحب میں جٹ بندہ رڑوائی دا کام کرے نا، ٹائم تھوڑا ہے، بڑا سفر کرتے ہیں، میرے کو بیعت دی اجازت دو، خلافت دی اجازت دو، میں اللہ اللہ سکھاواں، ذکر دے سلیقے دساواں، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاواں، دین دا کام کراں، میں کو اجازت دو۔ اجڑو جٹ گال کرے لا بیٹھا، حضرت جنید بغدادی اپنی پگ لہاتوں دے سر تے رکھ دیتی، پر میں نے ون فقیرہ تے کوئی اجازت ہے بیعت کر۔ اجلے ٹرن پہ فقیر جلوس کر دیتے، آخر وہ انصاف ہے، ساکو 12 سال، 5 سال، 10 سال، 7 سال اصل گوڈے رگڑے دے پیو، ٹھیک ہے پیسے کے نہیں ون بلا پے گھنا مدرسے واسطے ون بلا پے گھنا سنی ون بی تے حضرت جنید کو آخر ہے انصاف ہے، یہ جٹ بندہ ہے پیا 5 منٹ کی کوئی اجازت دے دیتی بیعت دی، ساکو 10 سال سے گوڈے رگڑے دے پیو، اے پیری انصاف ہے۔ جل او احتجاج کرن پہ حضرت جنید بغدادی وہ جٹ کو آخے بھی مہربانی فرما، میرے خلیفہ ناراض تھن لنگر والے، تو یہ کر اج رات سارے کو ٹیک پو کل دا نہیں دے چا ول میری تے کوئی اجازت ہے، وہاں کہ حضرت میرے کو بڑی جلدی ہے، میں جٹ بندہ میں حل وہاں حضرت فرمایا مہربانی کر، چلو وہاں کہ میں تاری گال منے نہ مرشدو، اج رات ٹکدا کل دا نہیں ول میں کہنا ٹکسا، حضرت فرمایا تو چلا ونی
سویر جو تھئی ہے حضرت جنید بغدادی نے کتے ککڑی دے بچے چ منگوائے نے چوزے جتی فقیر ہن 12 ہن 13 ہن ککڑ دے بچے چ منگوائے نے ایک کاتی تے چھری چاچاتی نے ہر فقیر کو آکھے بھئی ککڑ دا بچہ چاتی وان کاتی چاتی وان چھری ہوں جاتے ککڑ دے بچے کو ذبح کریں جتھا کوئی نہ دے کھڑا ہوے ونجو بھج ونجو او سارے بھج پن حضرت جنید جٹ کوئی ککڑ دا بچہ چ پکڑوائے تے کاتی ون فقیرا او جی کو 5 منٹ بیعت دی اجازت مل گئی سمجھ دے بیٹھو نا وہ جاگ دے بیٹھو فقیرو اللہ تو صحیح میرے پکے لوگ تو خان کرا وہ کھڑ والا دا بندہ میں نعرے دی گل نہیں کیتی میں پوچھدا پیا سنی سی او جٹ کوئی حضرت جنید بغدادی چھری پکڑا دیتی ہے ککڑ دا بچہ ون فقیر تو ہی مرغی دا بچہ ہوں جا تے ذبح کراویں جتا کوئی نہ دیکھا پیا ہوئے اے سارے خلیفے ٹور پہ جٹ بندے ٹور پہ کوئی فقیر 2 گھنٹے بعد ککڑ دا بچہ ذبح کرتے آگے کوئی 3 گھنٹے بعد کوئی 4 گھنٹے بعد کوئی 5 گھنٹے بعد ظہر دی نماز تے سارے خلیفے فقیر آتے شامل کی گئے ہاں بھائی اجلاس بن گئے ایک آکے یہ دیکھو میں ککڑ دا بچہ ذبح کرایا کتنا دریا دے کنارے کوئی کرے دے کھڑا بے آ کے فلانی غار بے آ کے فلانے درخت لے بے آ کے فلانے جنگل بے آ کے فلانی وادی او جڑا فقیر ہا او بھی آتا گیا اثر آ گئی مغرب آون پیو نہ ولیا مغرب دی نماز کری بھئی دیکھن تو بد ولیا آندے آن پیش تھے کاتی بھی اوے تے ککڑ دا بچے چیکدا چاکدا بالکل جیندا جاگدا ٹھیک تھا حضرت فرما فقیرا اے سارے تے ذبح کرن ککڑ دے بچے تو ایویں بڑا جیندا چاہی میں کہ حضرت صاحب پیر صاحب تساں فرمائے او جی جا تے ذبح کری جتا کوئی نہ دیکھا کھڑا ہوئے میں ٹور تھک پیا چنگا میرا درد کرے نہ پن چنگا میں کو پٹائے ہوئے حضرت میں دریا دے کنارے تے گیا میں ککڑ دے بچے دے گردن تے چھری رکھی جو ذبح کرا بڑا پیچھے اللہ دے کھڑا بلا ٹور پیا بلا پہاڑ دی غار تے لوک بیٹھا اتھے میں بسم اللہ اللہ پر پڑھن پیا دیکھا تو اللہ دے کھڑے تو سب فرمایا ہوں جاتے ذبح کریں جتھا کوئی نہ دیکھا پیا ہوئے میں کو کوئی ایسی جانی لبی جتھا اللہ نہ دیکھا پیا ہوئے میں کیوں ذبح کرا انہوں سارے فقیریں دا سر تلے حضرت صاحب کو معاف کر دیو حضرت فرمایا ہوں سیدھا کسا کو دے رہے اے بندہ خوف خدا دے کور سے پاس میرے بھائی کم از کم 5 نمازیں دی پابندی کروں ہر 5 نمازیں دے بعد اللہ سے بہشت کا نواں وعدہ کرنا یہ سالانہ جلسہ ہے اگر ایسا سارے 5 نمازیں دے پابند تھی ونجو جلسے دے بعد تو جلسے اللہ کو قبول آ گیا کیوں نہ نماز پڑھ دے اور تا خوف خدا کرو سنیا کہنوے علماء روز گال سنے دے حسن مشہور گال ہے امیر المومنین امام عدل و حریت پیکر عدل و انصاف خلیفہ راشد خلیفہ ثانی حضرت امیر عمر آکو رضی اللہ شاعر آدھے یہ پوچھنا ہی ابس ہے کہ کہاں کہاں ہے عمر یہ پوچھنا ہی فضول ہے کہ کہاں کہاں ہے عمر جہاں جہاں ہے عدالت وہاں وہاں ہے عمر او بی بیا اے جھادیاں بھی ہو جہن امیر عمر سی مدینے دا دورہ ودے کرن تہجد دے بعد فجر دی اذان تھیون والی ہے مدینے کرو 4 میل پرے نکل گئے پہاڑے وچ ایک گھر وچ بھاپ بل دیے عورتیں دے الاون دی آواز ہے امیر عمر ٹر پن دروازے تے پہنچ گئے خیر ہوے اے بھا کیوں پی بل دیے عورتاں کیوں پہ بولن شادی ہے غمی ہے مصیبت ہے کیا مسئلہ ہے کوئی بیمار ہے امیر عمر دروازے تے کھڑن علامہ ابوالکلام آزاد لکھ دن اما اپنی دھی کو پیا دیے میری دھی اج بکرے کھیر تھوڑا دیتے تے ہوٹل والا آمن والا کھیر گھنن واسطے کھیر وچ پانی چا ملا روزانہ جتنا حساب پورا تھی پوے وہ دور چنگا جنا کھیر وچ پانی ملی دا ہن ملی دے پانی وچ کھیر کیا سنے دے جے سارا پانی ہویا تھوڑا جا کھیر تے سٹیا بس ایک کھیر بن گیا والا سا ہوٹل والے تے کاوڑے بیٹھے نو او میاں کھیر وچ پتی سٹی او جتنی کھیر سٹے دے چاہ کالی کالی تھیندی ویندی ہے اے تے نہر دا پانی کھیر ہوے تو بلا دودھ پتی بڑے سنے دے اے مسلمان ہیں اما پیا دی دھی کو پانی ملا دھی آ دی اما یہ کیا پیا دی عمر دے پیچھے جمعہ پڑھ گئے امیر عمر نہیں سنایا حضور سے فرمائے جڑا ملاوٹ کرے ملاوٹ قتل کرنی بڑا جرم ہے گاس دے 4 آنے زائد تھی ویسے تیرے ایمان دی دولت برباد تھی ویسے کھیر پانی نہ ملا ملاوٹ نہ کر اما دی نانا تو پانی ملا حساب پورا تھی پوے بلا دھی آدھی اما حدیث تے عمل نہیں کرن دی اتنا کا خیال کر عمر دی حکومت ہے عمر دی او حکمرانو او بے دین حکمرانو راشی حکمرانو علماء امت علماء جو بندہ اعلان ہے اقتدار دی کرسی تے حکمران باکردار ہوئے تو ہر گھر میں حکومت دا اثر پہنچے اور حکومت بے دین ہے یہ واسطے ملک بے دین بندا ویندے لوگ اوباش بندے ویندے اما عمر دی حکومت ہے عمر دی خیال کر مطلب پانی کھیر ملاوٹ ثابت تھی عمر دی حکومت بدنام تھی ویسی کیا پہ ستا پہ عورتیں ضد کریں لالچ کریں وہ تو ستا پہ عمر دے نہ کھڑے غور کرتے سنائے گال تاری سنی ہوئی ہے یاد آویں اے دھی جڑا جملہ آکھے میں سارے اپنے واز کو ای لڑکی دے ہی جملے تے قربان کر رہا وڈے ویلے دا ٹائم ہے اذان فجر دی تھیونا لیے اما کیا آکھی تو کھیرے پانی ملا عمر دے بھا کھڑے دھیا کہ اما عمر نہیں دے بھا کھڑا عمر دا اللہ دے بھا کھڑے
یہ خوف خدا ہے. امیر عمر دروازے تے کھڑے ہنجو شروع تھی گئے. امیر عمر رومن کھڑ گئے. ضمیر کو خطاب کرتا کہ عمر تو وڈا جوان بنا ودی ای دھی دے جواب سن, ای دھی دے الفاظ سن. امیر عمر اپنے جیب کرو سرکاری قلم کڈیے, دروازے تے نشان لا کھڑے نے. واپس آئے, نماز فجر پڑھی نے. نماز دے بعد امیر عمر سے روندے بیٹھن, ٹھڈے ساہ کڈے دے بیٹھن. صحابہ پوچھا ما بالو کا یا امیر المؤمنین, ایسی خیر پائے کیوں روندے بیٹھو؟ امیر عمر فرمائے تساں تا تہجد دے بعد نیندر کریں دیو, میں مدینے دا دورہ کرینا, رات دے اندھارے میں عجیب عجیب لوگ مل دین. اج ایک دھی دا جملہ سنیم, اما کو پیا دی سرکاری چوکیدار کو سڈو ون تو دروازے تے نشان دیکھاوے, اطلاع دے کہندا دروازہ ہے. چوکیدار پتہ کرتے بیوہ عورت جوان دھی اندے گھر وچ. امیر عمر فرمائے او کو ون تے اطلاع دے تیرے دروازے تے عمر پہ آندے محمد عربی دا دوجا خلیفہ. ہوں حکمران دینا صحیح سلام والے ہیں, غریب پرور ہیں. دیکھو کہڑا حکمران غریب دے دروازے تے ویندے, بیوہ دا حال پوچھن ویندے. ہن تا کروڑا پتے دے دروازے تے ویندے, لائن لاڈاں دے دروازے تے ویندے. امیر عمر صحابہ کو گھنتے دروازے تے پہنچ گئے. اندروں مری نے پوچھا کون؟ امیر عمر فرمایا میں ابن خطاب, میں عمر 20 لاکھ مربع میل دا حکمران ہاں, میں آ کے اندر ہو. عمر فرمایا پردے دا انتظام کرو, میری غیرت دے صدقے نال تا محمد دی امت کو پردہ ملے. عورت نے پردے دا انتظام کرے. امیر عمر اندر ون بیٹھن, صحابہ اندر ون بیٹھن. مئی تسا کون تھیندو؟ صحیح میں فلانے قبیلے دی عورتاں, میرا خامد بھی سلام دی جنگ شہید, میرے بیٹے بھی شہید, ایک جوان تھی میرے نال, بکرے رکھیا ہوئے, بیت المال دا وظیفہ دے, بکرے دا نوکر رکھیا ہوئے, کھیر وچیں دے ہے تے انتظام کرنے ہیں. امیر عمر فرمایا دھی کو سڈ, دھی آ گئی ہے, پردے چ بہ گئی ہے. امیر عمر فرمایا بیوہ دی دھی. اے صحابہ آئے بیٹھن, میں عمر آیا بیٹھا, ایک سوال تیرے کول کرنا, جواب صحیح دیوی. صحیح پوچھو اے دھی جڑے ویلے وڈے ویلے دا ٹائم آ اما نال جھیڑا لگا پیا, او کیا گال ہے؟ ہے سی تساں کتھا آوے؟ امیر عمر فرمایا میں تیرے دروازے تے پہرا دیندا کھڑا ہم, سندا کھڑا ہم. ہے سی اما نال دھیاں جا گالی تھیاں رانن, کھاون پکاون جا, خیر و شر جا, شادی غمی جا, پتہ نہیں کیڑی گال ہے. امیر صحیح فرمائے او مائی بی بی, او بیٹی نشانی میں دینا تے حال تو سنا دے. ہے سی کیا نشانی ہے؟ جڑے اما نال کھیر دے معاملے وچ گال تھی نہیں پی ہے. ہاں صحیح میں کو یاد آ گئے, اما آج یہ کھیر وچ پانی ملا, میں کہ اما ملاوٹ قتل کرو بڑا جرم ہے, حلال در حرام نہ کرو. ولا اما کے نہ کھیر وچ پانی ملا, میں کہ عمر دی حکومت دا خیال کر. اما کے عمر بے دھاتا نہیں کھڑا, عمر تا ستا پہ مدینے دے دار الخلافت ہے. ولتے کیا کیا میں کہ اما عمر تا نہیں دے دا کھڑا, عمر دا اللہ دے دا کھڑے. او شرابیو, زانیو, رات دے اندھیرے چوریاں کرن والے حرام خورو, کتے دی کلی لوگے دے گھر نو سیندے وڈو. قرآن دے علم تران اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لڑکی آ کے میں کہ اما عمر تا نہیں دے دا کر, آکو عمر دا, آکو نہ سارے عمر دا. امیر عمر رومن بیگن فرمائے نے سبحان اللہ, اے بیٹی کے جا جملہ کی تڑپا دیتی عمر کو. او میرے خانگار دے بزرگوں, اتنی گال دے بعد امیر عمر نے بیوہ مئی کو آ کے مائی بیوہ میں عمر تلاش وچ, ہم کوئی بندہ تلاش کریں دے, میں اپنے لڑکے دی شادی کراں. لڑکی ہوئے میٹرک پاس, کیا ہوں دیے بلا بھی ایف اے پاس, ولا ہوں دیے بی اے پاس, ولا ہوں دیے ایم اے پاس, بھی ہوں دیے ایم اے پاس. کوئی ایم اے پاس تو کوئی ایم اے پاس, سمجھے نا. امیر عمر فرمائے لوگ لڑکیاں گلین, کوئی کے جی ہوئے کوئی کے جی ہوئے. میرا لڑکا بھی خوف خدا دے کورس پاس ہے, میں گلینا ودام نوح بناوا بہو بناوا. کوئی ایسی لڑکی ملے جڑی خوف خدا پاس ہوئے. اج میں کوئی گھر وچوں مل گئی ہے, قرآن دے الخبیثات للخبیثین والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون.
اللہ فرمائے میں جوڑے جوڑے بنا دینا، پاک مرد واسطے پاک عورت، پلیت مرد واسطے پلیت عورت، بے دین واسطے بے دین عورت، بے نماز واسطے بے نماز عورت، حلال خور واسطے حلال خور عورت، جوڑے میں بنے نا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ امیر عمر فرمائے بیوہ میں تیری لڑکی دا رشتہ میں کو چاہیے ہے، عرب شریف نکاح ہے کوئی شرم کا نہیں، زنا ہے شرم ہے، پاکستان زنا ہے شرم کو نہیں، نکاح ہے شرم ہے، جوان دھیاں نال گھر بھرے بیٹھن، پتہ نہیں لوگ کیا دی انتظار بیٹھن، پلاٹ ہومن مکان ہومن مربع ہومن، پتہ نہیں کیا چاہندن، گھر بھرے بیٹھن جوان دھیاں نال۔ امیر عمر نے رشتے طلب کیتے، نکاح طے تھی گئے، یہ لڑکی عمر دی نوح بن پہ آئی ہے۔ امیر عمر فرمائے او میری نوح میرے گھر تو آ گئی ہے، تیری کوئی ڈیوٹی نہ ہو سی، بس تیری ڈیوٹی یہ ہے سویرے سویرے میں عمر جڑے ویلے در فاروق کی چاہتے عدالت ونجن پوا میرے کو 3 دفعہ وہ جملے سنا دیتے کا روزانہ جڑے وڈے ویلے اما کو گھر میں سنے دی بیٹھی ہاں۔ امیر عمر در فاروق کی چینن او دھی او میری نو ادیا او لڑکی با حیاتی تے کھڑ ویلیے میں کو سنا ہاں وڈے ویلے اما کو کیا کھڑی آدھی آویں آدھی میں آدھی بیٹھی ہم اما عمر تا نہیں دے دا کھڑا عمر دا اللہ دے دا کھڑے عمر تا نہیں دے دا کھڑا عمر دا اللہ دیکھ رہا ہے۔ امیر عمر روندے وینن پڑھدے وینن عمر تا نہیں دے دا کھڑا عمر دا اللہ دے دا کھڑے ول عدالت وچ فیصلہ کرنن ول جھوم دے بیٹھن آدن عمر تا نہیں دے دا کھڑا عمر دا اللہ دے دا کھڑے۔ لوگے پوچھا ہے یہ کیا وظیفہ پڑھ دو فرمانے میں تو کیا دساواں میرے گھر میری نوح آئی ہے لڑکے دی شادی کی تھی کوئی لڑکی آندی ہے پہلے گھر میں سادہ برقع ہاتول فیشنی برقع پہلے قرآن پڑھی دا ہاتول اور نو ٹیلی ویژن گھن رہی ہے گھر کو فلم بنا کھڑا ہے او لوگوں مبارک ہوئے میرے گھر لڑکی آئی ہے نوح بنتے آئی ہے جائے میرے گھر کو خوف خدا دا مدرسہ بنا دیتے اللہ دا خوف جنہ کو نمازہ قضا نہیں تھی نا میں گالو کیا کرے نام حضرت عبداللہ ابن سلام یاد ہے میری گال عمر کالو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمائن او گھر میں بے نمازی بنتے نحوست بھرن والے ہو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمائن میں جو ابو ایوب انصاری دے مکان تے پہنچا جائے گھر میں نبی سے بیٹھے ہیں حضرت ابن سلام فرمائن اللہ دی قسم ہے میں کوئی میں محسوس تا تھی نا جی او مکان دی ہر دیوار تے رحمت دا بادل وسطا کھڑے حضرت عبداللہ ابن سلام فرمائن میں کو محسوس پیا تھی وے جائے گھر میں نبی سے بیٹھے 70,000 نوری ملائکہ دی طرف چل دی کھڑی ہے فرمائن دروازہ کھلیا پیا اج تک خان گھر دی دینی درسگاہ دا جلسہ ہے جی تسا مسجد کو بھری بیٹھے ہو اللہ تعالی دامن کو رحمت نال بھر دے وے ہدایت نال بھر دے وے مغفرت نال بھر دے وے اج تک جلسہ خان گھر دے مجمع انہاں لوگاں دے حقانی صاحب بات کریں دے پن فلانے صاحب میں اون جلسے کو پیا بیان کرے نا جتھا مجمع صحابہ دے جلسہ گا ابو ایوب انصاری دا مکان ہے تے واز کرن والے محمد رسول اللہ صلی اللہ دروازہ کھلیا پہ حضرت عبداللہ ابن السلام فرمائے اندر گیا یہ دیکھو نا جب میں واز کرنا بیٹھا تو باہر بندہ آوے دے دے کیڑا مول صاحب ہے شکل کی میں فلاں کی میں حضرت عبداللہ ابن السلام فرمائے میں اندر جو گیا چہرہ جو ڈٹھم اللہ دی قسم ہے میں اپنی آنکھ کو ملامت کرنا میری آنکھ جھمکے نہ تے محمد دے چہرے تے نگاہ بڑی کھڑی رہے فرمائے میں بھی بڑا حسین ہم میرا ابا بھی بڑا حسین رہا میرا خاندان عالم رہا لیکن محمد عربی جا سونا میری آنکھ نے آج تک دکھا مگر تفصیل چکرا حضرت ابن السلام فرمائے غور نہ لٹھم آمنہ دے لال سونے محمد عربی دی دستار سوہنی اللہ میرے نال نبی دی دستار سائیں دی ٹوپی مبارک سائیں دا زلفہ مبارک سائیں دا متھا مبارک سائیں دی اکھ مبارک سارے نبی سائیں دا نک مبارک سارے نبی سائیں دے رخسار مبارک اور ہن میں قرآنی گال کرنا پیا تے کچھ تکڑے تھی میں تو آدھا کچھ نہیں بلا آخو نا نبی سائیں دی پگڑی مبارک سائیں دی ٹوپی مبارک سارے والے سوتا میرا دل خوش تھی پہ جو نبی دا عاشق ہے سائیں دی اکھ مبارک جبین مبارک زلفہ مبارک رخسار مبارک نک مبارک اور یہ کرو تا دیکھو ہاتھ پھیرو تا اپنے چہرے تے سارے پھیرو میں پھرنا بڑا مجمع ہے پھیرو پھیرو اپنے چہرے تے اپنا ہاتھ پھیرو تا سارے سارے پھیرو پھیرو ہاتھ پھیرے نا کوئی ہاتھ تلک تا نہیں پیا تلک ہوئے تو پتا تلک بولے کئی کہ میرے دھرا بیٹھے تلک تو نہیں پیا ہاتھ ہے ہاں آپ نبی صحیح دے چہرے مبارک تے آدھا میں کچھ نہیں تو والا ہو تو صحیح داڑھی مبارک سونی ہے یا کہنا ہے کوئی نہیں بس میں دعا منگنا تو آدھا کچھ نہیں اللہ توفیق دے میرے کو خط آندن بڑے ڈاک آندی ہے روزانہ بکھر جلا کے گلو ایک خط ہے میں لکائی ودا
مول صاحب لکھے جو تسا تاریخ بھیجو میں واز کراونے جلسہ رکھاونے تو وہاں کہ تسا جو واز کرتے گئے ساری بستی دے داڑھی والا واز کیتے وے ایک نیگر افسر ہے بکھر دا او فیصلہ چ کیتے جو مولوی جو آکھے داڑھی نبی دی شکل ہے شکل تے نبی علی بنو اللہ عمل دی توفیق دے دے سی او نوجوان مول صاحب لکھے 15-20 جو داڑھی نہیں منئی بلا او جو گئے دفتر ڈیوٹی کران ان دی گھر والی مائی بی بی کچھ سامان چاہتے گھر کنو باہر نکل کھڑی ہے اور تا کچھا تھی کہ محلے والا سہیلا او بی بی کے دے وہ کہ میں پیو ماں دے گھر ویندیاں رسی ویندیاں اتے میرا خاوند گئے دفتر ڈیوٹی کران شام کو آتی میرے سنیہ دے دیوائے تیری گھر والی آ کے گئے یا داڑھی کو رکھ یا میرے کو گھر چ رکھ یہ خط ہے میرے کول بلا انہیں کہ جو مئی تقریر شروع کر دیتی ہے اگے تقریر مرد کریں نا عورت دا نمبر ہے اور زیادہ کرو بیٹھے تے کیٹ میں کی سنو بیٹھے ہاں بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ تو سجا دے بیٹھے کو کیا تعلق ہے سنی تھی تے ہن عورتیں نہیں واری ہے بلا ریاست مثال ہے عورت بیمار تے خبر نہ چاہ ایک قوم جڑے تقریر شروع کرے کون روکے نہ کو آگے والا امئی تقریر کی تے کھڑتے اٹھائی آکے بی بیاں کیا دے سامنے میں تو کہر پڑے مولوی دے جڑا شجاع بات کروا دے آدھن چنگا قرآن پڑھ دے سونا قرآن پڑھ دے ککڑی کھاؤ تو پیسے دو یہ سونا قرآن پڑھے میرے خاوند کو خراب کرتے گئے پیا اور داڑھی رکھی کرے میرے گھر مصیبت آ گئی خط ہے میرے کو میرے کو جائے پتہ لگے جو جڑے داڑھی منوے سدے نہ کو گھروں پولے پوندن ناراض نہ جو ہے گھر کی مجبوری ہے بھئی میں تو کچھ نہیں یاد مطلب میں واز کرتے لگا وجہ تارے گھر جھڑا پے وجہ چھڑا والا کوئی نہ ہوئے اللہ رحمت کرے سی بابا ایمان شجاع بات تو ساو اسا مسجد بڑے سے بس سجا دیتے میں جمعہ پڑھے نا اسے ایک ذمہ دار ہے ملک صاحب میں تو نہ ہی دسا سکدا ٹیوٹا جیپ رکھی ودے او میرے پیچھے جمعہ پڑھا اگے آندا اج کل 2 سال پہلے وہ جارے جمعہ پڑھن جو آئے کئی مہینے دے بعد سونی داڑھی سینہ لکیا کھڑا ہوئے داڑھی نال میں جمعہ دے بعد جو میرے کو ملے میں ہاتھ پکڑ کے میں امام صاحب پا کے میں کہ برفی کھینا چاہ کھینا میں کہ ملک صاحب آواز تو کھٹ کی داڑھی چ رکھی ذمہ دار داڑھی چ رکھے بے لوگ نال شروع تھی ویسے میں بڑی خوشامد کی تم آگے بعد مول صاحب دعا کرو تبلیغی جماعت کو چلا دیتے مل 4 مہینے دیتے اللہ کی شکل سونے کا دیتی عملی سونے کا دیتے یہ میں بڑا خوش ہوں اج جو وقت 2 مہینے گزرے بھلا جمعہ پڑھ آیا بیٹھا ہوئے بھلا میں دیکھا تو خود بالکل چہرہ ہوں گول مٹول جی جھلار دا لوٹا ہوں اگرو لسکوٹ کئی شاید داڑھی نہ مجھ بات نہ پوچھ وہ میں کہ کہار پوے چلو گناہ تھا برابر دا داڑھی رکھا تے بھلا اس طرح وہ نو مرا اچھا جمعہ دے بعد میں کوئی بھلے تر کے ہاتھ تو میں پکڑ کے دم ملک صاحب میں کہ کیا کی تھی داڑھی سونی رکھا تے بھلا اس طرح میں پکڑی کھڑا ہوں والا خود کھنا جا کے بس حقانی صاحب وہ میں کہ بس حقانی صاحب ابو مر کیا گھوٹ ہوئی اے داڑھی دا تختہ کو کدی رکھا تے اور میرا یار ہے ارمان میاں وہی تو جامع کو مسجد بڑھوا دیتی ہے وہ کہتے کو چھوڑ دیو یہ کو کچھ نہ کو میرا دوست ہے اس نے شادی کی تھی دوسری گھر والی وہاں کے داڑھی کو چھٹی کرایا میرے کو گھر میں رکھ میں کہ ملک صاحب ایک گھر والی نہیں کی تھی کو کتی بہتر ہے ہاں چاہے کوئی نبی دی سنت اعتراض ہو گئے ان نبی شفاعت کرو سی سمجھے نا نہیں تو بھائی میں تو آدھا کچھ نہیں می میں دعا منگتا جو ایک جلسے دی برکت نہ اللہ بنا دوستوں کو توفیق عطا فرماوے جو یہ داڑھی نبیاں والا چہرہ ہے آخو اللہ کی قسم ان بڑی عزت ہے میرا ڈرائیور جرا موٹر چلے تھا ان کی پوری داڑھی ہے بولے میں ڈرائیور اچھا ہوں اچھا آئوں زہر پیر کرو چلو رہی یار خان کرو رستے پولیس والے لوہے جٹانگا والے روکو جو سارا کارا رکیا کھڑا اصل جو کار رکے ہے اندروں بتی چبلے یہ داڑھی اگوں سے کی پولیس والا ماشاءاللہ اجازت ڈرائیور میرا مول صاحب مزے لے ودو ہے داڑھی نال وڈی برکت ہے نہ تو ادھر کاغذ دکھاؤ تے لائسنس دکھاؤ تے انشورنس دکھاؤ تے فلاں دکھاؤ اسا کو لائے جا لائسنس دیتے ای جہانی پار او جہانی پار ایمان نال او مہربانی کرو اللہ توفیق دے بڑی عزت ہے میں ضیاء الحق مرحوم دے دورے ڈھکیج پیوم تے 9 مہینے میں کو قید کر دیتا ڈسٹرکٹ جیل میں بیٹھا اچھا میرے نال بڑے بڑے جوان ہیں ادھر وزیر بنا تے جھلیندا نہیں پیا مختار آواں اے میرے کٹھے جیل تا روندا ہاشدا اتے شیخ خلیل تو ملتان اسا کٹھے سے جیل جھکے کمرے میں کو سپرنٹینڈنٹ اجازت دے دیتی مول صاحب تو ساری جیل پھر ودا جی سرکاری افسر ودا ہوئے کوئی تو پابندی نہیں شیخ خلیل تے مختار آواں تے سارے واقع تساں باہر نہ نکلا اپنی بارہ کرو یہ آخر وہ کہانی صاحب یہ تنگا ظلم ہے اصل کو مجھا کھوے نو سب باہروں نہیں نکلانے دے تو ساری جیل کی سیر کرنی ہے کیا انصاف ہے میں کہ داڑھی تو اگر کوئی چھٹی نہ مل تو مول صاحب کوڑ مارا اچھا ولا میں میری عادت ہے میں پھر آتے جیل والے کو درس دینا ہم قرآن پڑھے نام افسر کا ٹائم جو تھی رہا میں جیل کے وڈے گیٹ کے سامنے آن بانا مول صاحب کو ڈھک دینا کمرے بند کر دینا میں کہ بند تھی وسوں اگو آن بانا جہے بندے ڈھکی چاہے نا میں حال وال پوچھتا تو کہڑے جرم چاہیے تو کہڑے جرم چاہیے کیوں ڈھکی دے کتوں آئی ایویں بس پھر چار میں بیٹھا 8 بندے آئے 8 بندے ڈھکیج تے 8واں بندہ جرا وہ سونی داڑھی والا سونا پٹکا داڑھی پوری بسیرے دلا کے حکیم صاحب ہے میرا یار بن گیا ولا او جناب آیا جو صحیح وہ داڑھی مناون والے کھل رہے آویں تے کپڑے سن کے ناویں داڑھی والا بندہ روندا آوے
میں کہ میری داڑھی والا جوان ہے مول صاحب ڈھکی جائے جیل کروں ڈر گئے میں ان کو وانتے ملے السلام علیکم میں کہ مول صاحب رونا گھبرانا جیل کھاندی نہیں میں مولوی ہاں 8 درجن میرا بالندا ہے تے میں واز کردا لوگ خدمت کردا میں ڈھکی پہ 9 مہینے میں گزارا لگ ڈھک دیتے گھبرانا جیل کھاندی نہیں جوانے واسطے بنی میں دال کرا روندا ونے میں کہ جوان تا مردے بلی میں کہ میرے کمرے جو میں سپرنٹینڈنٹ کو درخواست دینا تے کو رات اپنے کمرے ٹکے نا بڑے بڑے نواب ڈھکے پن امین گیلانی ڈھکیا پہ فلاں فلاں جو دے سارے کمرے ترائے قسم دیتا حلوے پکے پن مزے لے تو مکھانی آیا پہ گھبرا نہ تک مزے او میں جتنی گال کرا روندا ونے وہ میں آ کے داڑھی والا جوان ہے تا مر ویسے بلی رات ہے جیل کو گرا کرے جیل میں اپنی گال مکایم او ہنجو منجو پوجا آخر مول صاحب میں زمین دے مقدمے ڈھکی چاہیا میں پتہ میں چھوٹ ویسا میں جیل دے ڈر کو نہیں روندا کھڑا کیوں روندی آخر میں خوشی کنو روندا کھڑا کرے خوشی کنو رومان آوے لے وہ کیا خوشی ہے آخر 7 بندے میں نہ ڈھکی تے ہیں اے داڑھی مناون والے باہر دی پولیس ہاتھ کڑا کھلیں دی گئی جیل والی پولیس سنبھلیں دی گئی انہیں کو لمبا کریں دی گئی تے پولیس کھلے مریں دی گئی تے میرے پیرے تلو زمین نکل گئی جو میں داڑھی نہ اج تک پولیس نے کھلے کر نکھا دے آخر پہلے کو پولیس نے کھلے مارے دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو پنجویں کو 6ویں کو 7ویں کو جڑے ویلے میرا نمبر آیا تھا تے حوالدار ہے کوئی کو کچھ نہ کی میرے چہرے تے نبی دی سنت آخر روندا ہی واسطے کھڑا تو آواز کریں دے تبلیغ جماعت چلا رہی تم لوگ مذاق کریں نا کافی ترقی صوفی بن گئے آدھے اج پتہ لگے خوشی کنو کھڑا روندا داڑھی نہ ہوئے ہاں تو میری عزت کرنا بچے ہاں آخر خوشی کنو کھڑا روندا جے اللہ ہی نبی دی سنت دی لاج ہی جیل وچ رکھیے اللہ قبر وچ ہی دی لاج رکھسی چا اللہ فرمائے ون سے کو چھٹی ہے اللہ توفیق عطا فرماوے آمین تا کو مطلب آدھا کچھ نہیں وہ ایک شاعر ہے شاعر جی میرے نعت خان نعت پڑھیے تھا اے رفیق ہے تو ایویں ایک نعت خان نعت پڑھی جلسہ نبی دی شان ہے تواڈے جو عاشق رسول بیٹھے ہیں جلسے دے بعد آخر لگے نعت خان صاحب سا کوئی پتہ لکھ دے نعت کہیں دی بنی ہوئی ہے وہ لکھ دیتا مرزا بے دل اصفہان دا صوبہ فلانا ملک فلانا شاعر وہ تواڈے جو عاشق رسول ہیں انہیں صوفی صاحبان نے اٹا بستر کا بدھا تے ڈاچا تے گھوڑے تیار کرتے 10-15 بندے ٹور پہ جو اساں شاعر دی زیارت کرے سو جے سارے نبی دی شان ہے جنات بنائیے زیارت کرن پہ ونن 100 میل 150 میل ٹور پہ ون پوچھنے بے ہی شاعر مرزا بے دل راندے انہیں کہ راندے کتھا ہیں انہیں کہ سی او تھے ودا ودا اساں بھی زیارت کرائے ہوں انہیں کہ بزرگ کا نہیں زیارت بزرگ جو تو شاعر ہے انہیں دیوانہ جا بندہ ہے نہ بھائی اساں دی نعت سنیے سے خانگاہ دے جلسے یا فلان جلسے اساں دی زیارت کرے سو عاشق نبی دا وہ بلندے پھلندے جو گئے اگوں ونجن تے شاعر صاحب نئی دی دکان تے بیٹھے تے داڑھی تے اس طرح رکھوے لا پے انہاں کہ السلام علیکم وعلیکم السلام شہر والے کہ یہ پر مریدن پر زیارت کرن آئے ودن وہ کہ تے کمال سی صوفی صاحبان میری زیارت واسطے آ گئے انہیں کہا زیارت کرن تا آئیوں پر ہائی بڑا ظالم آدمی تو وہ کہ کیوں میں کیا ظلم کی تم تاڑے تے مطلب چھڈ آیا انہیں کہ چھڈ ہی شیر چنی و چنا میں کوئی و ریش میں تراشی ظالما اصا فلانے دل سے تیری نعت سنیے سے شیر نبی دی عشق دے جو سونے نبی دی سنت اس طرح وہ شاعرہ نے جواب دیتا ریش میں تراشم دل کسے نہ میں خراشم میں داڑھی پہ منوے دا کہیں دا دل تے نہیں دکھے نہ بیٹھا انہیں کہ بس زیادہ گالی نہ بنا بلے دل رسول اللہ میں خراشی سارا دل تے جو دکھائی روزے والے دا دل دکھے نہ بیٹھے